یہ ملا ملوانے آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ کتے بھونکتے رہندے نے، فقیر لنگ ویندے نے۔ اور یاد رکھنا دنیا والو، اونٹ اگر بیٹھ بھی جائے تو کتے اس کے قد کے برابر نہیں ہو سکتے۔ اور اچھی کتابیں، اچھے لوگ جلدی سمجھ میں نہیں آتے۔ میں بڑے ہی ادب و احترام سے آواز دینے جا رہا ہوں، ممبر حسینی پہ تشریف لائیں، قرآن و حدیث کی روشنی میں فضائل و مصائب بیان فرمائیں۔ اور ایک میں دعا کرتا ہوں شعر کی صورت میں، آپ نے آمین کہنا ہے۔ دعا کرو، دعا کرو سلامت رہے میری ہمت، دعا کرو سلامت رہے میری ہمت، یہ ایک چراغ کئی آندھیوں پہ بھاری ہے۔ اپنی جان نظر کروں، اپنی وفا پیش کروں، اپنی جان نظر کروں، اپنی وفا پیش کروں، اے قوم کے مرد مجاہد تجھے کیا پیش کروں۔ یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ حیدری، آئیے آپ کے روبرو مناظر اسلام جناب علامہ تاج الدین حیدری خطاب فرمائے۔ ادر عباس حیدری۔ بسم اللہ۔ پانچ نعرے، 35 لاکھ نعرہ حیدری۔ مشنودی ہے محمد آل محمد پر خلوص بلند در سلوہ۔ دعائے ظہور امام زمانہ علیہ السلام۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی خلقنا فی امت الذی فاض رتبتہ الی قاب قوسین و اکرمنا بولایت وسیعہ الذی ردت لہ الشمس مرتان وصلی الی القبلتین بجاہد بالسیفین ورمحین وشرفنا بحفظ زہران التي فضلت على نساء العالمين بجعلنا من الباقين على مصاب الحسن والحسين وتسعة من ذرية الحسين الذين من بقى على مصابهم رجح حسناته وعمال الثقلين وهم أئمة المشرقين وخداة المغربين صلوات الله عليهم ما دامت النيران. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید و هو اصدق القائلین و قولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین. صلوات و آواز پڑھنا. حضرات گرامی سادات مومنین سلام علیکم. تحفہ یا علی مدد 5/12/14 توڑا میرا اتھرونا قبول فرما. جتنے بیٹھے ہو مالک صاحب دے دینی نیک مقاصد پورے فرما. مومن مخصوص دے مالک دینی دنیاوی حاجات پورے فرما. پیر و مرشد سرکار شوکت شاہ کاظم مالک انہاں دی زندگی دراز رکھے. میرے سمیت سب مومنین تے انہاں دا سایہ برقرار ہے اور انہاں دا زیارات دا سفر بے خطر ہو. سورہ مائدہ دی آیت نمبر 67 دی تلاوت دا شرف حاصل کی. خالق فرمایا یا ایوہ رسول بلغ، اور میرا خاص رسول موسیٰ جا نبی جدا امتی ہون دا خواہش ماندا ہے، عیسیٰ جا نبی جدیاں بشارتاں دیندہ چلا ہے. میرا تاہا یاسین مزمل مدثر، میرا خاص رسول بلغ، تبلیغ کر، بلغ تبلیغ کر.
بلغ تبلیغ کر ما انزل الیک جو تیری طرف نازل کیا جا چکا ہے وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ میرا سنیا محبوبہ اگر تو پیغام امت تک نہ پہنچایا رسالت کا کچھ کیتا ہی نہیں وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ اللہ فرمایا سونیا تو اعلان ولایت کر اللہ تینوں شرارتیاں دی شرارت تو بچائے دا قرآن نے دس دیتا جتھے اعلان ولایت ہوئے شرارتی بھی چاہیے ان اللہ لا یہد القوم الکافرین ان اللہ لا یہد القوم الکافرین اللہ کافروں کو ہدایت نہیں کرتا بابا جی میں ایک جگہ تے مجلس پڑھن واسطے گیا سرکار ایک بندہ منو کہندہ ہے حیدری صاحب تساں تبلیغ کرنی ہے تبلیغ تو میں کہا میں چھلیاں بیچنا آیا حیدری صاحب تو تبلیغ کرنی میں کہا تیرا کی مقصد ہے تبلیغ دا تسی نماز روزہ دسنا ہے میں کہا تینوں پتہ نہیں تو گل کی دن روپیہ کرنا ہے بسم اللہ تو لے کے سینے بناس تک بورے آلے آلے پورا قرآن پڑھ جا جدو اللہ نے رسول نو آکھا بلغ تبلیغ کر نبی نماز روزہ نہیں دسیا ولایت علی دا اعلان فرمایا بسم اللہ اے مرشد جی میں صرف تواڈی دعا لین واسطے حاضر ہونا انہاں شاواں دی لوڑ نہیں صرف تواڈی دعا دی لوڑ ہے کاظمی مشاہدی سید کسی مومن تے راضی ہو جائے تو انہوں کی چاہیے تھا توجہ ہے اے اللہ نہ کرے کوئی بندہ نماز روزے دا تارک ہوئے میں ہور زاویے نال گل کر رہا ہوں نماز روزہ حج زکات 2 ہجری نو واجب ہو چکیا سا وہ پہلے ہی نبی پیغام پہنچا سکے سن نماز دا بھی روزہ بھی حج بھی زکات بھی جہاد بھی لیکن جدو اللہ نے رسول نو آکھا نا بلغ تبلیغ کر نبی نماز روزہ نہیں دسیا ولایت علی دا اعلان فرمایا اپنے بیگانہ ہے چھوٹا ہے بڑا ہے شیعہ ہے سنی ہے اندر لائیں باہر لائیں کوئی بندہ کسے مقام تے کسے محفل میں چاکھے تبلیغ ہونی چاہیے دیئے ایتھے تبلیغ ہونی چاہیے دیئے اوتھے مومنہ علی و ولی اللہ دی تقریر شروع کر دے سنت اللہ بھی ہے سنت رسول بھی ہے سنت اللہ بھی سنت یا رسولو بلغ دی آیت کتھے نازل ہوئی ہے یہ لنڈو مسجد چاہیے برادران اسلام دی کتاب تفسیر فتح القدیر علامہ شوکانی ہے تفسیر فتح البیان نواب صدیق حسن 2 تفسیر وحیدی علامہ وحید الزمان 3 تفسیر سالبی 4 پنجمی کتاب میرے ہاتھ میں تفسیر در منصور ہے جلد نمبر دی 2 صفحہ 298 ابی سید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نادلت حاجلات جو مقدیرکم من فی علی ابن ابی طالب ابی سید خدری کہیں دے یا ایو رسول بلغ دی آیت 18 ذی الحج دا ہجری قدیرکم دے کام مقام تے مولا علی دی ولایت حکم لے کے نازل ہوئی یا اور نواب صدیق حسن تفسیر فتح البیان حضرت عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ خصوصیت نال قول درج کر دیں حضرت عبداللہ بن مسعود کہندے ہیں کننا نعرا او علی عہد رسول اللہ ہم رسول کے زمانے میں اس آیت کو یوں تلاوت کرتے تھے کیا یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیک انا علی مولا المومنین میرا سونا محبوب پہنچا جو تیری طرف نازل کیا چاہ چکا ہے علی مومنوں کا مولا ہے میرے شیعہ سنی بھائیو شیعہ دی ہر تفسیر ہر حدیث ہر تاریخ ہر فقہ دی کتاب بیچے حدیث غدیر اہل سنت دے 360 علماء نے جنہ حدیث غدیر اپنی کتابات لکھی کنے علماء تے سیاستہ بچو حدیث غدیر ترمذی شریف بیچے ابن ماجہ بیچے سنن نسائی بیچے اس حدیث غدیر دیاں پیر و مرشد 75 سندانے 75 تے 150 صحابہ کو حدیث غدیر مروی ہے 150 ایک صحابی کوڑا نہیں تے 150 شیعہ سنیہ یا رسول بلغ دی آیت دی تعمیل وچ بورے آلے آلے تیرے میرے پاک نبی نے کام کیڑا کیتا ہے اس میرے ہاتھ میں کتاب ہے مرقات شرح مشکات شریف مرقات شرح مشکات شریف
جلد نمبر دی 11 سبایدہ 349 ورگے دا سجا پاسا ملتان دا چھاپا ہے ایک صحابی نہیں صحابہ دی جوڑی روایت کر دی انل برا بنا دبی مواد زید بن رکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم لما نظر بقدر رکم نکت بیاد علی فقالت مطالمنا نیولا بکل مومن مناسی قال بلا فقالا نیولا بکل مومن مناسی قال بلا فقالا لهم من قلتو مولاه فهذا علی المولا اللهم بارك ولا خبات من ذا ولك يوم بعد ذلك فقال نحن وبروايه بكر بكر لك ابن ابي طالب سبات من سيد مولا جو مولا كل مؤمن ومؤمنه رواه احمد میں ٹوٹے نہیں رٹے قدیر دا سارا خطبہ ہی سنایا شیعہ سنی پائی ایک صحابہ نہیں صحابہ دی جوڑی روایت کر دی برا بن عازب اور زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ حضور جدو 18 ذی حج دا ہجری قدیر دے مقام تے اترے لکت تک سہرا ہی ریت بھی انگارے بنی کھلی آئی تے اینی گرمی سی مسلمانہ نے ایک چادر دا جڑا پلو ہوئے سیر تے رکھیا سی دوجا پیران تھل تے 1.25 لاکھ دا مجمع سی تے جمعرات دا دن سی بابا جی کیڑا دن سی جمعرات دا دن سی تے جڑے اگے ٹور گئے سرکار دو عالم پیچھے بلائے جڑے پیچھے رہ گئے انہاں دا انتظار کیتا جدو مجمع سمٹ کے نقطہ اعتدال تے آ گیا تے شیعو سنیو سونے مکی تے مٹھے مدنی نور من نور اللہ رسول حاضر ناظر رسول علم غیب جانن والے مٹھے مٹھے مصطفیٰ نے 1.25 لاکھ صحابہ کو پوچھیا الستم تعلمون انی اولا بکل مومن مناسی کربلا سرکار دو عالم فرمایا مسلمانوں دسو میں تواڈی جان مال عزت اور تواڈے تے زیادہ حق نہیں رکھدا انہوں نے کہا یا رسول اللہ تسی حق رکھ دیو نبی پاک دوبارہ فرمایا رسول تعلمون انی اولا بکل مومن مناسی کربلا سرکار دو عالم فرمایا مسلمانوں دسو میں تواڈے ساریاں تو اولا نہیں 1.25 لاکھ دے مجمع نے آکھیا یا رسول اللہ تو اولا ہے نبی فرمایا جیدہ میں اولا او دا حیدر قرار مولا جی بسم اللہ جی بسم اللہ مرشد دعا دی التجا ہے دعا دی یا توجہ ہے اے بورے آلے دن ایک پیر شوکت شاہری انہاں دی ایک مرید نہیں آئی انہیں آکھیا میں نو کینسر ہے تے مرشدہ آکھیا تیرا نا کی ہے انہاں آکھیا میرا نا عائشہ بابے نا انہوں دعا بھی دیتی مرجان دے موتی کوٹ کے تے دعا بھی دیتی انہاں آکھیا بابا جی یہ دعائی دے کوئی پیسے انہاں آکھیا تیرا نا ہی بڑا بڑا میں تیرے کو کچھ نہیں لانا انہاں آکھیا نہیں سرکار تسی ویکھنا بڑی محنت کیتی ہے چلو پیسے نہیں لیندے تیری کوئی پرہیز تے میرے پیر شوکت شاہ فرمایا پرہیز ہی کوئی یہ اٹھتے نہیں چڑھنا میں یہ گل پیران دی پورے ملک میں سنائی میرے شیعہ سنی بھائی 18 ذی الحج دا ہجری جمعرات دا دن 1.25 لاکھ دے مجمع سرکار دو عالم نے مسلمانوں کو پہلے اللہ دی توحید دا اقرار لیا پھر اپنی رسالت دا پھر مولا علی دا بازو چاہ کے فرمایا من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا جس جس کا میں مولا اس کا 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 بوری آلے آلے نبی دسنا چاہتے سن جے میں محمد مدنیہ دا مولا علی مدنیہ دا مولا جے میں مکیہ دا مولا علی مکیہ دا مولا جے میں فرشیہ دا مولا علی فرشیہ دا مولا جے میں عرشیہ دا مولا علی عرشیہ دا مولا نبی دسنا چاہتے سن جے میں محمد میدان آلیاں دا مولا علی میدان آلیاں دا مولا جے میں پہاڑ آلیاں دا مولا علی پہاڑ آلیاں دا مولا جے میں گھار آلیاں دا مولا علی گھار آلیاں دا مولا نبی دسنا چاہتے سن جے میں محمد اپنی بیویاں دا مولا حیدر قرار میریاں بیویاں دا مولا یہ دعا بھی مل گئی ہے نیاز بھی مل گئی ہے ہوں میں ممبر چھاڑ دیا نہیں پڑھنا جس جس کا مائیں مولا اس کا یہ بندہ منو کہنے لگا حیدری صاحب جڑا 18 ذی الحج دا ہجری جمعرات دے دن 1.25 لاکھ دے مجمع وچ نبی من کنتو مولا فرمایا اوتھے کوئی حضرت علی دی خلافت تے ولایت دا اعلان تے نہیں سی تے میں کہا ہور کیڑا اعلان سی
کہندا غدیر وچ ایک بندہ حضرت علی دے ہتھی پی گیا تے نبی بازو چاہ کے آکھیا اینوں کچھ نہ آکھیا جے میرے چاچے دا پتر ہے قاسم شمسی کہندا میرے چاچے دا پتر بابا میں کہا مولا دا ترجمہ چاچے دا پتر ہے کہندا ہاں چچا کا بیٹا میں کہا اللہ قرآن چاکھیا نعم المولا و نعم النصیر اللہ کہندا میں بہترین مولا ترجمہ کی کریں گا اللہ بہترین چاچے دا پتر ہے یہ جواب دیتا پاس گیا دوسرے پاسے ٹور گیا ملک صاحب کہتا بن میں بھی بازو چاہ کے آکھیا من کن تو مولا حفاظ علی نبی آکھیا جدا میں گوانڈی او دھا علی گوانڈی نبی یہ نہیں آکھنا سی جدا میں گوانڈی او علی گوانڈی تے مدینے جا کے کہہ لیں دے تو پہ سارے نو کھلار کے انہاں دیاں ٹنڈا ساڑھاں دی لوڑ کا دی سی تازہ تازہ 0 میٹر حاجی سا بن سکتا لو بورے آلے آلے ہو بڑے بڑے مولوی مفتی مفتا پروفیسر حدیث کثیر دے ترجمے چ ٹھڈا کھا گئے نے کیوں زبان تے علی ہے سی دل وچ نہیں سی زبان تے ہے سی پروفیسر طاہر القادری کتاب لکھی ہے سیف الجلیلہ منکر ولایت علی کہ اللہ کی روشن تلوار واضح تلوار ولایت علی کے منکروں کے گردن پر حدیث غدیر دے ترجمے چ بورے والے طاہر القادری بھی ٹھڈا کھا گیا انہیں حدیث دا ترجمہ کیتا من کن تو مولا حفاظ علی مولا سبا لکھ دے مجمع نبی بازو چاہ کے مولا علی دے آکھا جیدہ میں دوست او دالی دوست جیدہ میں دوست جیدہ میں یار پنجابی ترجمہ جیدہ میں یار او دالی یار روندی یارانو نہ لے لے پراوان دا بورے آلے آلے بہاڑی آلے ملتان آلے پورے ملک دا مجمع تھے تشریف فرمائے شیعہ بیٹھا ہے رسول برا بیٹھا ہے قادری صاحب من کن تو مولا ویچ مولا دا ترجمہ یار نہیں ہو سکتا جے یار ترجمہ کرنا ہی تے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو میرے ابا جی دے پرانے مرشدان نال صلاح کر نہیں کیونکہ مشکاہ شریف صاحب 565 سے لکھیا جیدہ نبی پاک من کن تو مولا فرمایا شیعہ سنیوں اس تو بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اٹھونا کہ بکھن بکھن کہ جبلے اپجال اس بات میں سیدہ مولا جی و مولا کل مومن مومنتن حضرت فرمایا مبارک کو ابو طالب کے بیٹے الیاس سے لے کر تو مولا ہو گیا میرا مولا ہو گیا تمام مومن مردوں کا مولا ہو گیا تمام مومن عورتوں کا مولا ہو گیا مردوں کا مولا عورتوں کا مولا مردوں کا مولا عورتوں کا مولا مردوں کا مولا عورتوں کا مولا قادری جی تسی کہیں دیو مولا دا ترجمہ یار حضرت عمر فرماندے نے علی مولا ہو گیا مردہ دا بھی تے عورتاں دا بھی مردہ نال تے یاری نے بگئی صلوات پڑھے ماما دا بلانا او ترجمہ ہو کر جڑا بیبیاں دا بھی ٹھکے بابو دو کھڑا ممبر تے پورے آلے آلے غازی دا علم گواہ میلہ علی سرکار کول دفنن سادات کاظمی گواہ قرآن سر تے رکھ کے کہنا مسلمانہ 18 ذی الحج دا ہجری جمعرات دن نبی پاک نے من کن تو مولا فرمایا حدیث غدیر وچ مولا دا ترجمہ نہ چاچا دا پتر ہے نہ گوانڈی ہے نہ یار ہے میرا اہل سنت میرا قرآن سر تے رکھ کے کہنا جس معنی وچ رسول مولا ہے اسے معنی وچ علی مولا ہے جس معنی وچ رسول مولا ہے میں اندروں باہر نہیں آیا جیل بھی 14 بندیاں نو ولی اللہ پڑھا کے باہر آئے میرے شیعہ سنی بھائیو من کنتو مولا ہو فہاد علی مولا دا حقیقی اصلی ترجمہ کیے غدیر دے مقام تے نبی بازو چاہ کے آکھا جس دا میں محمد مصطفیٰ آقا وارث حاکم مالک سرپرست اس دا میرا ویر علی آقا وارث مالک حاکم سرپرست یہ ترجمہ جڑا بیبیاں تے بھی ٹھوک دا ہے علی مردان دا بھی وارث ہو گیا تے عورتاں دا بھی وارث ہو گیا مسند ابو داؤد 83 بخاری تو پرانا محدث صفحہ نمبر 23 لکھا
آن علی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدر خلفی شیعہ سنیوں مولا علی فرمان دے نبی بازو چاہ کے من کنتو مولا ہی نہیں آکھا میرے سارتے ولایت اور خلافت دی پاک بنی صدقے دیاں کھلا کھا کھا کے مولویاں دی مت ماری گئی پاک یاران دے سیرات نہیں وارسان دے سیرات بنی جاتی پاک وارسان دے سیرات وارسان دے سیرات کیوں شیعہ سنی پائیو آج بھی بابا بوٹا مر جائے تو دے بڑے پتر دے سہتے پاک بنی جاندی ہے تو مطلب کی ہے خدا وارا صحیح ہے 1400 سال پہلے مصطفیٰ نے غدیر دے مقام تے جمعرات دے دن 18 جنہ دا ہجری سوا لاکھ دے مدمت ولایت اور خلافت دی پاک بن دیتی ہے مولا علی دے سارتے تینوں اجے بھی سمجھ نہیں ہوندی رسول دا خلافت خلیفہ کون جڑی مصطفیٰ نے مرتضیٰ دے سارتے پاک بنی اس پاک دا نام سی صحاب چاچا کی نام سی صحاب سین ہے ہڑوے علی الف تے بے قرآن تے دونوں ہاتھیں شیعہ سنی کتب اقوال در منصور جلد 299 قرآن تے دونوں ہاتھیں بورے آلے آلے چوٹھا بندہ مکسر ہو کے مرے پاک مصطفیٰ پاک مرتضیٰ دے سارتے ولایت اور خلافت دی پاک بار رسان پاک دا دے آخری پیچ پاک کسی جبریل آیت لے کے نازل ہو گئے آلیوم اکمالت لکم دینکم و اتمامت علیکم نعمتی ورزیت لکم الاسلام دینا اللہ فرما میرا سونے محبوبہ آج تو لوگے تک ولایت تیری پہنچا دیا آج میں نے تیرے دین کو مکمل کر دیا آلیوم آج پنجابی ترجمہ آج تیرے دین مکمل کر دیا شیعہ سنیو ہے نماز بھی دین روزہ بھی دین حج بھی دین زکاة بھی دین خمس بھی دین جہاد بھی دین تبلا بھی دین تبرہ بھی دین عمر بھی دین نہیں ہے منکر دین پر دین مکمل نہیں ہویا جب تک مصطفیٰ نے ولایت کی ریدہ اعلان نہیں کیتا اے شیعہ سیدہ مومنہ نے سوچیا جدو نبی دا پورا دین ناکس ہے ولایت تیری تو بغیر ساڑھا کلمہ ساڑھی اذان ساڑھی نماز کی میں مکمل ہو سکتی ہے ولایت تو بغیر اگلا جملہ بھائی جی مولا سلامت رکھے مولا آباد و شاد اگلا جملہ منو ویک کے تو انو سمجھے چونا ہوں جو نہیں ہونا سارے منو ویکھو تمہیں بیخ یار اتیاگ کارا میرے آج نبی پاک نے غدیر دے مقام تے 18 ذی الحج 11 بجے خطبہ غدیر شروع کیتا سا تے نبی پاک نے چاڑو شاڑو مروا کے نا غدیر دے مقام تے اونا کلو چاڑو مروایا اتے مولا علی دا تخت لایا اونا کلو چاڑو مروایا اتے مولا علی دا تخت لایا اونا کلو چاڑو مروایا 1400 سال گزر گئے اسی شیعہ قرآن چاہ کے گل سمجھانے کمیاں نو کمی رہن دے سرداراں نو سردار رہن دے تشریف رکھو تشریف بسم اللہ تو آٹے سمجھن دی کیا بابا حیدریہ پیرا مرشدہ در ڈیرہ واسطہ رہے سارے دی حاضری فقیر قبول فرمانا توجہ ہے مسلمانہ مبارکہ دینی شروع کر دی تھی ظہر دی نماز دا ٹائم ہو گیا ملک صاحب سرکار دو عالم نے ظہر اثر کٹھی پڑھا شکل پھر مسلمانہ مبارکہ دینی شروع کی تیاں کیونکہ غدیر چک دو بندہ نہیں سی بے شمار سان بے حساب سے پھر مغرب دی نماز دا ٹائم ہو گیا نبی پاک نے مغربی شاہ کٹھی پڑھا شکے اسی شیعہ ظہر اثر مغربی شاہ کٹھی کر کے پڑھنے ہیں جتھے سنت رسول ہے اتھے اعلان غدیر دی یاد بھی ہے حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے شیعہ سنیوں دربار مصطفیٰ دا نات خان غدیر وچ مولا علی دا ذاکر بن گیا دیوانی علی کتاب یو پی سی پی دیوبندی چھپی سوا انجا جو قم یا علی رضی تک من بعد امام حسان بن ثابت نے آکیا اٹھ یا علی مبارک و مصطفیٰ نے تیری امامت اور ولایت کا اعلان کر دی ایسے غدیر وچ تیری میری چھوٹی امی جان میں صدقے میں قربان تھوڑی بڑی بسم اللہ بسم اللہ یار اسی تشاہد چلین ولیلہ پڑھنا لے سرمایا
بسم اللہ ایڈا سونا نام ہی کوئی ماں کا لینا جی حضرات نہیں پیا لینا پھر بھی شیعہ تے الزام من دے نہیں من دے حجت الوداع دا باب پڑھنا مارج نبوت 9ویں صدی دا محدث علامہ ہروی کاشف معین الدین ہروی کاشف اہل سنت دے عالم لکھ دیں امی جان ایک پایا کلیا مولا علی کو ایک پایا علی نو مبارک دے میرا مولا بن گیا علی نو مبارک دے میرا تو کہنا مولا دا ترجمہ یار میں بینا علم تیرے جکی میں ٹاپتا ہے میں حیدری ہوں میں قرآن و حدیث لے کے تیرے مگر کہہ رہا ہے تے ترجمہ یار ہاں مارج نبوت جے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سمیت باقی ازواج نے بھی مبارک دیتی تو ساڈا مولا بن گیا ہے شیعہ دی زدج حدیث قدیر دا ترجمہ پٹھا نہ کر ماں دا تے حلالی پتر بن نہ شیعہ دی من نہ سنیہ دی من اماں دی من یہ تو تیری اماں دی تو میرا حکم بن گیا سلوات بن بابا دا بولا اندار دکھا یاد رکھو شیعہ سنیو برادران اسلام دے 7ویں صدی دے محدث سید علی ولی حمدانی مودت القربہ وچ لکھ دیں جن نبی پاک من کنتو مولا فرمایا پاک بھی بان دی تیاریوں ماک ماتو لکم دی آیت بھی نازل ہو گئی شیعہ سنیو خلیفہ دوم فرماندن فی جامی شابن حسن الوجہ تیبوری یا رسول اللہ جی تسی بازی چاہ کے من کنتو مولا دا اعلان پہ کر دیسو میرے سجے پاسے گبرو جوان سی کنڈلے دے وال سن بڑا سونا سی خشبوماں دے کلاؤں دیا سن پئی جدو تسی من کنتو مولا دا اعلان کر رہے سو او جوان منو کونی لا کے کہیں دا سی اعلان یاد کر لے بھول نہ جائیں یاد کر لے نبی پاک فرمائے نہ ہو لئی سمن اڑتے آدم لکن نہ ہو جبرائیل غدیر سنانا نہیں آج وکھانا ہے تو انہوں فرمایا ہو جڑا تینوں کونی لا کے تاکید پہ کردہ سی آدم دا پتر نہیں سی لیکن نہ ہو جبرائیل اور جبرائیل سی تینوں تاکید پہ کردہ سی لکدہ آقد رسول لکدہ اللہ جو لے منافقن تینوں تاکید پہ کردہ سی ولایت اور خلافتی پاک مصطفیٰ نے مرتضیٰ دے سر دے باندی تھی جنہوں کوئی نہیں کھوڑ سکتا وڈے منافق دے میرے شیعہ سنی بھائیو 18 ذی الحجہ ہجری جمعرات دے دن 1.25 لاکھ دے مجمع چ حضور نے جڑا اعلان فرمایا من کنتو مولا حضرت علی دی دوستی دا اعلان نہیں سی کہ علی مومنہ دا دوست ہو گیا پہلے مولا علی مومنہ دے دشمن سن دوستے اگئی سن یہ مولا علی دی ولایت اور خلافت دا اعلان سے پھر شفق شاہ بادشاہ جی شفق شاہ جی اگر ولایت علی دا اعلان نہ ہوندا اللہ قرآن چیئے نہ کہیں دا فما بلغ دا رسالتا سونے اگر تو پیغام نہ پہنچایا رسالتا کیتا ہی کھا کھنے اگر صرف دوستی دا اعلان ہوندا تے پگ بنن دا کی مقصد سی اگر صرف حضرت علی دی یاری دوستی دا اعلان ہوندا تے پھر اللہ علی یوم اکملت لکم دینکم دی آیت نازل کیوں کی تھی حسان بن ثابت نے قصیدہ کیوں پڑھیا صحابہ نے مبارک کیوں دیتی جبریل نے تاکید کیوں کی تھی امی نے پایا کیوں کلیا پتہ چلیا مولا علی دی دوستی یاری دا اعلان نہیں یہ مولا علی دی ولایت ہے آیا دے سلی نہیں ہے اور سان انتیاں پارا کھوڑ سورہ مارد سالہ سائل بیضاب مواقع للکافرین علیہ صلی اللہ من اللہ کے دل معارج شیعہ دی کتاب بہار النوار اہل سنت پھائیاں دی کتاب تفسیر قرطبی اہل حدیث دوستان دی کتاب شمامت الانبریاء نواب صدیق حسن بفالی 700 میں تباہ نہیں تمام علماء اسلام لکھ دیں جدو حضور اعلان ولایت کر کے واپس آئے مسجد نبی وچ تے حارس بن نعمان فہری آ گیا اے جننے علی ولیدہ دے منکر نے انہاں دے ڈیڈی جان دا نام حارس بن نعمان فہری حارس بن نعمان فہری آ گیا اے شیعہ سنی پائیو مولا علی دی ولایت دا مردہ جو جڑا منکر ہے نا وہ حارس بن نعمان فہری ہے تے عورتاں بھی چوکھا چرا لیا حارس بن نعمان فہری کہنے لگا مردنا نشہد لا الہ الا اللہ یا رسول اللہ تسے سنو آکھے لا الہ الا اللہ پڑھو اسی لات منات زابط مطنیاں بھنیاں لا الہ الا اللہ پڑھے امرتنا نشہد محمد رسول اللہ تسے سنو آکھے محمد رسول اللہ پڑھو سا پڑھے امرتنا نصلیہ نصومہ نہیچا
تسا سانو آکھیا نمازاں پڑھو پڑھیاں، تسا آکھیا روزے رکھو رکھے، تسا آکھیا حج کرو، تازہ حج کر پہ آنے ہیں 0 میٹر حاجی۔ تسا سانو آکھیا جہاد کرو، جہاد بھی اسی کیتا جو جا ساڈے کول ہویا۔ تے حجت الوداع وچ غدیر دے مقام تے آکھئی میں اللہ کول واپس چلنا، تے پھر حضرت علی دا بازو چاہ کے آکھئی من کنتو مولا فہذا علی مولا۔ یہ حارث بن نعمان فہری کہنے لگا ہے ولایت علی دا اعلان علی دی محبت وچ گمراہ ہو کے ولایت علی دا اعلان کوڑوں کیتا ہی اپنے کوڑوں۔ اج مومن تشہادت علی ولی اللہ پڑھ دے تے منافق کہیں دے نے اپنے کوڑوں، انہاں رسولوں ہی آکھیا سی اپنے کوڑوں۔ والغضب یعرف بوجہی، سرکار دو عالم تاجدار ختم نبوت سید المرسلین شفیع المذنبین دا چہرہ بنا کر فرمایا قرآن نہیں پڑھیا وما ینطق عن الہویٰ، میں اللہ دا نبی اس ویلے تک کلام نہیں کردا جب تک اللہ دی وحی نہ آ جائے، میں وہی کہتا ہوں جو وحی کہتی ہے۔ حارث بن نعمان فہری پیران دے ڈیرے تے آئے، مالک تواڈی میری تے حاضری قبول کرے فقیر دے ڈیرے تے۔ حارث بن نعمان فہری کان بلا کے واپس بڑھیا ہاتھ چک کے کہندا اللہم ان کان مجکل محمد حقن فامدر لنا حجارت من اسبابت نبی عذاب ندیم۔ میں تراویاں پڑھاؤں نہیں آیا، ترجمہ بھی سناواں گا، سارے نے سمجھ آئے گا۔ حارث بن نعمان فہری کہندا یا اللہ اگر واقعی حضرت علی دی ولایت و امارت و خلافت امت محمدیہ تے تیری طرف واجب ہوئی ہے ولایت علی، آسمان تو پتھر آئے کہ میں ہلاک ہو جاؤں۔ میں بھی کتاباں نے برادران اسلام دیا جدے گناہگار رکھن نہ پڑے، بد دعا دے لفظ حارث بن نعمان فہری دے منہ چ موجود سن، ضرب علی راسہ خرج من دبرہ، آسمان تو پتھر آیا، حارث بن نعمان فہری دے سر چ وجا۔ اگوں میں نہیں دسنا پتھر کتنے گیا، آپ ہی کتاب وچ پڑھ لیا، سر چ وجا نکل گیا۔ حارث بن نعمان فہری ہلاک ہو گیا۔ شیعہ سنی بزرگ جوان ہیں، سید غیر سید، اپنا بیگانہ ہے، اندر لائیں باہر لائیں۔ میں نے 10 مسلمانہ حارث بن نعمان فہری اللہ دی توحید دا اقرار کردہ سی، پیر و مرشد بڑا بڑا موحد سی، توحید پرست، محمد رسول اللہ پڑھتا سی، نمازی بھی سی، حاجی بھی سی، زکاتی بھی سی، جہادی بھی سی، ساریاں اسلامی کیٹاگریاں پوریاں سن، منکر کری شاید اسی صرف حضرت علی دی ولایت دا علیون، نہ ایدہ اقرار توحید، نہ اقرار رسالت کام آیا، نہ نماز روزہ، نہ تقوی طہارت، ہر شاہ چھوڑ لو، ہر شاہ ختم۔ او جڑے پورے آلے آلے ہو جاہل بلکہ ابو جہل کہیں دن کہ علی ولی اللہ شاہی کوئی نہیں پڑھ لو تے ٹھیک ہے، نہ پڑھ لو تے پھینک او کو جی دیا کو دیا چلی دیا چلے آ، اگر علی ولی اللہ شاہی کوئی نہیں تے بقول تیرے سنت مستحاب پڑھ لو تے سواب نہ پڑھو تے کوئی حد نہیں۔ مستحاب دی تے ڈیفینیشن ہے، ڈیفینیشن کہ کر لئیے سواب تے نہ کریے تے عذاب نازل نہیں ہوتا۔ حارث بن نعمان فہری دے جسم دے پر خچہ اڑنا اس گل دی دلیل ہے، علی ولی اللہ سنت مستحاب نہیں کرانا توحید و رسالت اتنا واجب ہے۔ علی ولی اللہ میں واجب ہے جو اللہ دی توحید دی گواہی واجب، جو پاک رسول دی رسالت دی گواہی واجب۔ ایک گل دسو سیانے بیٹھے ہو، حارث بن نعمان فہری نو یہ پتھر دے عذاب نازل ہون تو پہلے بھی کوئی انہوں جاندہ سی، یہ دے نام دا ہی پتہ نہیں سی۔ 1400 سال تو بعد آج بھی میں حارث بن نعمان فہری دا ذکر کر رہے ہیں، ہون سارے انہوں جاندے ہیں۔ کیوں حضرت علی دی مخالفت کی تھی سو ولایت دی؟ پتہ چلیا جیڑا اندر لا باہر لا علی ولی اللہ نو پاؤں کدا ہے وہ شہرت چاندہ ہے، مشہوری چاندہ۔ قرآن تے دونوں ہاتھ ہیں، دین وچ اسلام وچ علی ولی اللہ اتنا ضروری ہے جتنا محمد رسول اللہ ضروری ہے، جتنا لا الہ الا اللہ۔ حارث بن نعمان فہری متقی پرہیزگار توحید و رسالت دا قائل، منکر سی علی ولی اللہ دا، بورے آلیو اینو ماریا اللہ نے۔ ایک خیبر وچ حارث سی جڑا منکر سی لا الہ الا اللہ دا، او دی تون لائی مولا علی مشکل کشا سر الانبیاء شہنشاہ اولیاء نے۔ پھر گل سمجھو، جڑا منکر سی لا الہ الا اللہ دا انہوں ماریا مولا علی نے، جڑا منکر سی علی ولی اللہ دا انہوں ماریا اللہ نے۔ بوری انہوں انج لگدا ہے ازل تو اللہ تیری نے فیصلہ کیتا ہے تیرے
منکر میں ماراں گا، میرے منکر تو مارے گا۔ توجہ ہے نا؟ 5 یا 7 منٹ حاضری باقی، تھکے تو نہیں بیٹھے، 5-7 منٹ مزید حاضری باقی۔ کوئی تقریباً آج دی مجلس دا نتیجہ بھی پیش کروں گا۔ کوئی چند ماہ ہوئے میں تازہ زیارات تو واپس آئے ہیں، میرے جو گناہگار تے مار کا کرم کیتا ہے۔ 9 دن میں ایران رہا، 8 دن شام رہا، 16 دن عراق رہا، 8 دن کربلا مولا، 8 دن نجف اشرف۔ ایک کتاباں دا بکسا میں ایران تو پڑھیا ہے، ایک عراق تو پڑھیا، 67 کلو دے 2 بکسے، 67 کلو تازہ موزہ نہ سنا مولا علی مشکل کشا۔ سیدو مومنو جدو میں واپس ہونے لگا پاکستان، ملک صاحب جدو میں نکلیا بھائی بات اتھے جڑے طالب علم سن نجف اشرف دے انہاں کہا حیدری صاحب 32 کلو تو بعد جہاز وچ بندہ سامان نہیں کھڑ سکتا، اللہ ہوئی نہیں۔ ایئرپورٹ والے ہیں یا تانوں رکھ لینا ہے یا تہاڈیاں کتاباں رکھ لینیاں نے، ایک شے پاکستان جائے گی۔ میں کہا دوویں شے میں جان دیاں، میں حیدری ہاں۔ میں نا باہر نکلیا اور میں نا باہر نکلیا نجف اشرف روزے تو باہر نکلیا تو مولا علی پاک دا گنبد ویکھ کے میں سجدہ کیتا، میں سلام سلوم نہیں اتھے کردا رہا، وہ چلیا سلام اپنے جڈے نوں ہوندا سجدے والیاں جگہ سجدہ تعظیمی۔ یہ سجدہ تعظیمی، یہ سجدے والیاں جگہ گل کر سونے میری شوکت شاہ سرکار بھی اس بات کی تائید کرن دے۔ منو دسو جدو باہر میں آقا دنیا تے ہونا تے کی آکھنا شاہ جی کی حال ہے؟ سلام علیکم شاہ جی، اچھا خیر فائدہ ہو گیا سلام لین دا، مالک رزق کا اضافہ کھا۔ جدو باہر میں آقا ہونا تے کی آکھنا شاہ جی سلام علیکم؟ کسی تے تو منو پتہ ہی نہیں، میں تے سجدہ کرنا صاحب زمان دے قدماں جو ہے۔ یہ ساڑھا کمال نہیں، انہاں دا کمال ہوئے گا ساڑھی متھے نو، ساڑھی پیشانی نو اپنے پیر پاکیزہ دی زینت بنا ہے۔ میں گنبد پاک مولا علی ڈٹھا تے میں سجدہ کیتا، میں کہا مولا میری مدد فرماؤ، میں آوی پاکستان جانا ہے تے 67 کلو 2 بکسے لے چلا تواڈے منکراں واسطے وری تیار کر کے میں ملک چلا ہے۔ زوار بیٹھے ہو تسی، سرکار بھی زیارات تے چلیں، وہ میں ایئرپورٹ تے صحیح غلام باس بخاری بادشاہ بھی نال اتنے ایئرپورٹ تے بورڈنگ شوٹنگ ہوندی ہے نا، لینے میں لگا نا، اگے میرے کمائی سی وہ دے بیگ چوں 9 کلو وزن سی، تقریباً 41 کلو وزن سی، 9 کلو نہ باہر کڈیا، انہاں آکھیا 32 کلو تو بعد جہاز نہیں، تو میں تینیاں کتاباں لے آیا، جہاز بھی ڈولے کھاندا سی، توجہ ہے۔ وہ مومنہ مائی دے پیچھے میں سا 67 کلو دے 2 بکسے، مولا علی دا موضع سنان لگا مشکل کشا۔ اور میں جدو ایئرپورٹ تے اتھے مائی تو بعد میں کہ کھڑوتا نا، وہ پائیا جڑا ایئرپورٹ تے سی بورے والے وہ ایئرپورٹ جڑا پائیا سی، انہیں میرے وال ویکھیا ہی کوئی نہ، انہیں دستخط کیتے تے ٹھپا لا دیتا تے منوں کہندا تسی بھی جہاز ٹر جو تے اے 2 بکسے بھی نال ہی لے جاؤ۔ اثر حیدری کیوں نہ آکھے یا علی مدد، ایسے نو یا علی مدد کہیں۔ 8 دن میں کربلا مولا رہا، اتھے بغداد شریف دا ایک سید آئی، کاظمی مشاہدی سید آئی بغداد شریف دا، جدو میں واپس پاکستان ہونے لگا میں کہا سیدی حبیبی نحنو نرجو لنال پاکستان تاتر قلعہ بیت کو، میں کہا بابا جی میں تے چلا پاکستان تے تساں بغداد شریف گھر نہیں جانا؟ کہندے نے لا ارجو واللہ ابدا۔ وہ کاظمی مشاہدی بغداد دا سید کہندا حیدری صاحب میں گھر نہیں جانا، میں کہا کیوں؟ کہنے لگے حیدری صاحب میں مولا حسین دے روزے چو باہر نکلنا میری شوگر 400 ہو جاندی ہے، واپس آ کے بہنا پھر 150 ہو جاندی ہے، میں دیتے گیا۔ ایک کتاب دی میں نے لوڑ آئی کو 15 سال تو، میں اتھے کربلا مولا جڑی کتاباں ویچ دن مکتبے گیا، میں کوئی کتاب پوچھی انہیں نہ دیتی، پھر گیا نہ دیتی، پھر گیا، میں تیسری دفعہ کتاب نہ دی، چوتھی دفعہ میں روزہ حسین تے ٹر گیا، میں کہا حسین بادشاہ میں نوکر تہاڈا، منوں تساں کتاب دینی۔ یہ آ کے جدو روزہ حسین چو باہر نکلیا، وہی مکتبے والا جہدے کول میں 3 دفعہ کتاباں منگیاں انہیں نہ دیتی، وہی مکتبے والا جدو میں سجدہ کر کے مولا حسین دے باہر نکلیا، اپنے مکتبے دروازے تے کتاب پھاڑ کے کھلوتا، منوں لبن ڈیا سی وہ پاکستانی کتھے گیا جنہوں کتاب چاہیے سی۔
اظہر حیدری نچوڑ کر چھڑیا شیعہ سنی یا اللہ بادشاہ ہے یا حسین بادشاہ ہے، اللہ بادشاہ ہے یا حسین بادشاہ۔ ماں مسیب گیا مدائن بھی گیا، اس بار بیٹھے ہوتے قدم قدم تے کروڑہا بہت ذات ہوں دن، میں تے صرف ایک دو لفظ سنا رہے گفتگو سمیٹ رہے مدائن گیا سلمان محمدی دی قبر یاد رکھی مسلمانہ ایک غیر ملکی جنٹن جڑا پاکستان دا من تباہ کرن واسطے شیعہ سننے لڑان واسطے پروپیگنڈا کر دیں کہ شیعہ صحابہ نہیں مندے، شیعہ صحابہ نہیں مندے، شیعہ صحابہ نہیں مندے، میں شیعہ عالم دین دا بیٹا قرآن کھول کے اعلان کر رہا ہوں، سلام ہو صحابہ رسول پر، سلام ہو صحابہ رسول پر، لعنت ہو دشمن بطول پر، حیدر 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 سلمان محمدی دی میں قبر دے گیا شیعہ سنیوں مدائن، سلمان محمدی دی قبر جا کے چمی، نبی دے پاکیزہ صحابہ ساڑے شیعہ دے سر دے تاج، سلمان محمدی دی قبر تے لکھے سی شیعہ سنیوں، السلام علیکہ یا باب اللہ فی ارضہی، میرا سلام ہو آپ پر سلمان محمدی، آپ زمین میں اللہ کا دروازہ ہے، اور جیسے دا نوکر باب اللہ ہے اللہ جانے ہے در اقرار دی شان کی ہوئے گا۔ میرے شیعہ سنی بھائیو جدو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلمان محمدی حق ہوئے ہیں، مولا علی مدینے وچ موجود سن، کوڑ جناب کمبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود سن، امیر کائنات فرمایا کمبر اکھاں بند کر 10 تک گنتی گنی، جناب کمبر نے اکھاں بند کی تھیں 10 تک گنتی گنی، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، فرمایا اکھاں کھول، جناب کمبر نے اکھاں کھولی، مولا علی جناب کمبر سنے مدینے وچوں مدائن وچ موجود سن، ٹائم کنا لگا 10 تک گنتی، گفتگو سے بیٹھ رہے ہیں مالک تے بہترین مدعا خان ذاکر صاحب تشریف فرما، گفتگو سے بیٹھ رہے ہیں مدینے تو مدائن پہنچ کے خود مولا علی غسل دیتا، کفن پہنایا، جنازہ بھی مولا پڑھایا۔ شیعہ سنیے دا مطلب ہے جڑا علی ولی دا پڑھدا ہوئے مولا علی اپڑ پیندین، تے جڑا علی ولی دا منکر ہوئے کول مدینے مار جائے انہوں کتے کھا جان مولا جنازے میں شامل نہیں ہوگا ہے۔ آج دی تقریر دا نتیجہ شیعہ سنی مسلک کو رکھ گل میری سن، جڑا کلمے وچ اذان وچ نماز دے تشہد وچ علی ولی اللہ دا منکر ہے، وہ 18 ذی الحج والے جمعرات دے دین اعلان غدیر دا منکر ہے، جڑا تشہد وچ ولایت دا منکر ہے وہ عید غدیر دا منکر ہے۔ کلمہ وے اذان وے تشہد ہوئے مسلمانہ کسے مقام تی علی ولی اللہ دی مخالفت نہ کریں، علی ولی اللہ دی حفاظت واسطے رول گئیاں نے علی دیاں شریف تھیاں۔ آج بندے کراچے بیٹھ کے پوچھتے نہیں کتھے لکھی ہے مولوی صاحبہ تیرا دین تے کی لگا ہے؟ تیرا دین تے لگا کچھ نہیں، آل محمد دا بچیا کوئی نہیں۔ 2 یا 2.5 منٹ عبادت باقی، مالک مرشدان دی پھوڑی بچھائی، نظر نیاز اس نصرت امام زمانہ شمار فرما، برے آلے توحید و رسالت بعد اپنے بابے علی دی ولایت دی حفاظت کر دیا، جڑا پہنچی نا انہوں محمد امام یکم سفر نو یزید دربار ہوئے۔ آج تو 7 دن پہلے دی روایت سنا ہے، تیری میری مرشدزادی فرمایا یزید تینوں کیا پتا تیرے سامنے کون کھڑی ہے، تیرے دربار وچ یحییٰ بن زکریا نبی دی قبر اشارہ کراؤ ٹھیک ہے میرے فضائل پڑھے۔ میں تازہ زیارات کر کے آیا، زوار بیٹھے ہو تو انہوں پتہ ہے شام وچ سوق حمیدیہ او بازار ہے، آج اس بازار وچ آج بھی کوئی شریف مرد 1 منٹ کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اللہ جانے عالیہ بی بی نے 15 اذاناں سنیاں تھے۔ پیرو مرشد معاف کرے، معافی مانگ کے جملہ کہنا چھپا نہیں سکتا، شام دی کوئی ایسی گلی نہیں جس گلی وچ سید الساجدین دیاں پاکیزہ دا اکھاں پاکیزہ اکھاں دا خون نہیں،
شام دی کوئی ایسی دیوار نہیں جس دیوار تے سید الساجدین دی پاکیزہ پیشانی دا خون نہیں لگا۔ میں سوچ رہا ہے جملہ کی میں تو آنو سناواں، قدیم دے عزادار بیٹھے ہو، مالک احترام سادات علی ولی اللہ ماتم اور زنجیر زنی عقیدے تے تو آنو میں نتاز ظہور امام زمانہ قائم دائم رکھے منتقم آل محمد دا جلد ظہور ہو گئے جدو مخدرات عصمت پاک شہزادیاں دا قافلہ پہنچے ہے نا شام دے دربار وچ تے یزید نے شام دیاں عورتوں کو پیغام بھیجیا ہے، شام دیاں فحاشا عورتوں کہ میرے دربار چاہ کے قیدیاں دا تماشا دیکھو۔ وہ گل سنان لگا جی دی وجہ تو ذاکر صاحب 40 سال مولا سجاد خون روئے۔ شام دیاں فحاشا عورتوں نے اپنے مردان دے ذریعے لفظاں دے غور، شام دیاں فحاشا عورتوں نے اپنے مردان دے ذریعے یزید نو خط لکھیا، تیرا دربار ساڑے آمن دے لائق نہیں، تیرے دربار دا ماحول ساڑے والا نہیں۔ اسی شیعہ کیوں نہ بازاراں چ کرتا لا کے ماتم کریے، زنجیر زنی کریے، جس دربار وچ شام دیاں فحاشا عورتاں ہونا گوارا نہیں کیتا، اللہ جانے خون علی البطول۔ فحاشا عورتاں نے آکھیا تیرے دربار دا ماحول ساڑے والا نہیں، تو انج کر ایک قیدیاں نو ہر گلی وچوں گزار۔ پھر قیدیاں نو پاک مخدرات عصمت شہزادیاں نو ہر گلی چوں گزاریا گیا۔ عورتاں تماشا ویکھیا جڑیاں چھتاں تے چڑھیاں سن، ایک عورت بھی خالی ہاتھ نہیں سی۔ مولا سجاد دیاں اکھاں دا خون بہا۔ آخری جملہ دوبارہ دربار یزید وچ لے کے آئے، یہ یزید حرام زادہ شراب دے نشے وچ دھوتا ہے، اوڑے دے بادشاہ نوں دلچی دو کام مومن نہیں کردا، نہ زنا کردا نہ شراب پیندا، پھر یزید ہے۔ بادشاہ نوں دلچی بیٹھا سی پوچھدا کنہاں نوں قتل کیتا، ملعون بول کے کہندا چند باغی مارے نے۔ باغی دا لفظ سنے نواسی رسول نے فرمایا فضا میرے اگوں پیچھے ہٹ جا۔ بورے والے اتنی بات عرض کرا سیداں دی مرداں چوں انہیں کسی خدمت نہیں کی جتنی عورت ذات ہو کے جناب فضا صلوات اللہ علیہ نے سزا دی خدمت۔ نبی پاک اپنی زندگی چاہ کے سی فضا 3 دعائیں دس ہونے قبول ہو گیا۔ یا رسول اللہ میری پہلی دعا ہے جدو بہن برا کربلا جان میں زندہ ہوں، تیری دعا قبول ہے۔ دوسری دعا دا فرمایا نہ صرف زندہ ہوں میں کربلا بہن برا دے نال ہوں، فرمایا بھی دعا قبول ہے۔ تیسری دعا میری ہے یا رسول اللہ شام دے دربار میں اللہ منو اتنی طاقت دے میں تواڈی دھی دا پردہ بن کے کھڑی ہو سکا۔ پال سفید نزا کمزور ہے، پردہ بن کے کھڑی شام دے دربار وچ ثانی زہرا صلوات اللہ علیہ جدو یزید بھونکیا چند باغی مارن، فرمایا میں نواسی رسول ہون دے ناتے حکم دینی ہے میرے کو پیچھے ہٹ۔ آج میں دربار دسنا چاہنی ہوں میرا ویر حسین باغی نہیں فرزند رسول ہے۔ شیعہ سنی بھائیو سید سو محمد عالیہ بی بی نے خطبہ شروع کیتا ہے، نبی دا جلیل القدر نبی نا صحابی کھڑا ہو کے کہندا مسلمانوں منو دس ولی دا کیڑا پتر دربار وچ آ گئی۔ لوگ آکھے شکر کر تیری آنکھاں نہیں علی دا پتر نہیں علی دی دھی دربار وچ خطبے پہ پڑھا۔ مرشد معاف کرے تھوڑی دیر تو بعد یزید لانتی بول کے کہندا تو حسین دی بہن ہے، تیرے تے بڑیاں مصیبتاں آئیاں نے جیوں ٹوریاں ٹھائی رجب تو مدینے تو 10 سال تو زیادہ تیرے تے مصیبت کڑی جگہ تے ہے۔ 18 شیعہ سنی کتابات پڑھیا بکت بکان شدیدن تھاڑا مار کے رونی حسنین پاک دی پاک ہمشیرہ فرمایا جرت علی دبا کی مخاطبتوں یزید صاحب تو زیادہ برے تو مصیبت یا یہ علی دی بیٹی ہو کے تیرے جے شرابی نال کھل کرنی پہلے بیٹی علی دی گفتگو تیرے نا انا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیادہ بالذین ظلموا ایام کان بیان کان